اچھا سر، میں بس زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا. میرا صرف کوشچن تھا، یہ جو آپ لوگوں کا عقیدہ ہے یا جو بھی ایک سٹوری آپ لوگ سب کو سناتے ہیں بی بی پاک کی شہادت کے بارے میں، ہوں اس میں میرے آپ سے صرف ایک دو کوشچنس میرے ہوں گے. اور میں کوئی کتابی باتیں آپ سے نہیں کروں گا کیونکہ میں خود کوئی عالم نہیں ہوں. آپ بلکہ زیادہ رسپیکٹیبل ہیں، آپ زیادہ عالم ہیں. کتابی باتوں میں اس لیے میں زیادہ نہیں پڑھوں گا کہ کتابی باتوں میں پھر آپ 10 چیزیں لائیں گے، میں ریفرنس ڈھونڈوں گا، پھر کوئی چیز لائیں گے، اور وہ سب کتابیں جو ہیں قرآن کے علاوہ میں تو کسی اور کتاب پہ من و من بلیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں ہوں نہج البلاغہ بھی پڑھتا ہوں مولا علی کی، جو بہت شوق ہے پڑھنے کا، لیکن کیا قرآن کے علاوہ کوئی چیز بھی 100% پرزرو نہیں ہے؟ نہ ہو ہی نہیں سکتی ہے. میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آپ لوگ جو بی بی پاک کی شہادت کا ایک جھوٹی روایت جو کوٹ کرتے ہیں کہ وہ حضرت عمر فاروق نے اور حضرت ابوبکر نے ان کے گھر میں آگ لگائی اور داخل ہوئے، مجھے صرف ایک بات سمجھا دیجئے کہ آج اگر میرے گھر میں کوئی انسان آ کے میری بیوی کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو میں یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں. تو ہوں مولا علی کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ مولا علی برداشت کی نہیں کیا نا، ذوالفقار اس ٹائم برداشت کدھر نہیں رہ کیا، گئی تھی؟ برداشت نہیں کیا انہوں نے. عمر جب اندر آیا، عمر کو انہوں نے، میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. ایک منٹ. یہ کہنا کہ انہوں نے برداشت کیا ہے اور کچھ کیا نہیں ہے تو ایک جھوٹ ہے، ایک تہمت ہے. ہم شیعہ یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے برداشت کیا، ٹھیک ہے نا. یہ کتاب ہے کتاب سلیم. آگ کون لے کے آیا تھا؟ عمر. دروازے کو کس نے مارا تھا؟ عمر. ٹھیک ہے نا. کتاب سلیم ابن قیس ہلالی، ملاحظہ فرمائیے، کتاب سلیم ابن قیس ہلالی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 586. بلی ایک منٹ، صفحہ نمبر 586 ہے. نہیں، یہ 686، 586 پہ چلتے ہیں. 586 پہلے رہ گیا. یہ صفحہ نمبر 586 ہے. 586. آپ کی آواز، ایک منٹ بھائی صاحب، بات کر رہے ہیں. آپ کی آواز کیوں نکل گئی ہے؟ آپ کی آواز ہے، آپ نے خود اپنی آواز میوٹ کیا. میرے جانب سے میوٹ نہیں، آپ کی اپنی آواز میوٹ ہے. آپ کے اپنے جانب سے میوٹ ہے بھائی. جب عمر اندر داخل ہوا ہے، میری آواز جب آ اس رہی؟ نے، اب آواز آ گئی ہے. اچھا آپ سنیں. فوثب دیکھیے علی. دیکھیے اب اعلیٰ بات یاری سنو صاحب، بھائی، بھائی علی بات سنو پلیز. جواب میرا غلط بھی ہے تو سن لو پہلے. تو آپ نے کہا، سوال یہ ہے کہ بھائی کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے برداشت کیوں کیا، لڑا کیوں نہیں ہے؟ تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ انہوں نے برداشت کیا، اب لڑا نہیں ہے. جب ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے تو کیوں مان لیں کہ بھائی انہوں نے لڑا نہیں ہے نہیں اور آپ یہ برداشت کتابی کیا. باتیں میرے سن سے لیں نہ کریں پلیز. نا. او بھائی نہیں سن نہیں لیں نہیں پلیز. نہیں نہیں، میں نے پہلے، آپ نے میری بات ہی نہیں سنی ہے. اوکے میں نے یہ اوکے کتابوں کی بات نہیں کرنی، یہ کوئی ساری جھوٹی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. اب قرآن کے علاوہ کون سی ایسی کتاب ہے جو کہ آپ منو من کہہ سکتے ہیں کہ وہ سچ کتاب ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں مجھے آپ یہ بتا دیں. ہماری کتاب یہی ہے، تو آپ لوگوں نے ہماری. جھوٹی اسٹوریاں بنا کے آپ نے سب کو او بیوقوف بھائی، بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے. بھائی او صاحب بھائی، یہ آپ کا، میں ادھر بھی کہہ رہا ہوں نا، او بھائی ٹھیک ہے لوگوں کو سمجھ گیا میں آپ کا بیوقوف موقف. بنانا اب بند کریں جواب دوں نا. یا نہ دوں؟ جواب دوں یا نہ دوں؟ بولیں 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 اچھا بولیں. دیکھیں عزیز، آپ ہمارا عقیدہ پوچھنا چاہتے ہیں نا. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں آپ کا عقیدہ بتا رہا ہوں، میں اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں. اپنا عقیدہ میں اپنے زبان سے کہہ دوں تو بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یہ شخص ہے جھوٹ کہہ رہا ہے، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک جھوٹی بات پھیل گئی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس کے مخالف بات کر دوں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. تو میں کتاب اس لیے دکھا رہا ہوں نہ کہ آپ اس پہ یقین کریں، بلکہ اس بات پہ یقین کریں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ شیعوں کا عقیدہ ہے. شیعہ اس بات پہ عقیدہ رکھتے ہیں. تو ٹھیک یہ ہے نا. عقیدہ جھوٹ ہے نا، وہ یہ اور کتابیں بھائی جھوٹ لکھی عقیدہ ہوئی ہیں نا. جھوٹ ہے وہ میں ان کو الگ کیسے جگہ ہے. مان لوں؟ عقیدہ الگ بات ہے تو کہ یہ پھر جھوٹ بات ہے ہی یا ختم صحیح ہو ہے. گئی. نہیں پھر آپ بات مانیں ختم گے نہیں ہوئی. جھوٹ لکھا ہوا ہے. نہیں بات ختم نہیں ہوئی. بات ختم ہو گئی ہے. وہ دوسری بات اچھا. ہے، وہ دوسری ہم نے مانا نہیں کہ عقیدہ باطل ہے، ہوں، لیکن آپ کی بات غلط ثابت ہوگی ہوں. کہ آپ کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں کہ امیر کیسے المومنین ثابت اعظم ہوگی؟ لڑے نہیں ہیں. ہاں غلط ثابت اس لیے ہوئے کہ سن لینا بات میری نہ ہاں کاٹیں. آپ کہتے ہیں کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عمر آیا ہے وہاں پہ، گھر پہ حملہ کیا، آگ لایا، امیر المومنین السلام نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ شیعوں کی بیوقوفی ہے. تو ہم کہتے ہیں شیعہ یہ نہیں کہتے، یہ آپ کی بیوقوفی ہے، آپ شیعوں پہ تہمت لگا رہے ہیں، آپ کی جہالت ہے. شیعہ یہ نہیں کہتے. شیعہ کیا کہتے ہیں تو سن لو. شیعہ کیا کہتے ہیں بھائی؟ شیعہ یہ کہتے ہیں فوثب علی علیہ السلام فاخذ بتلابیبه ثم نطره فصرعه ووجع انفه. امیر المؤمنین علیہ السلام آ گئے، انہوں نے عمر کے کمر سے پکڑا، عمر کو اوپر کیا، نیچے دے مارا، زمین پہ مارا. اچھا ثم فصرعه، اس کو زمین پہ گرایا، ووجع انفه ورقبته، اس کے ناک کو چوٹ لگایا، اس کے گردن کو چوٹ مارا. وہم بقتله، اور امیر المؤمنین علیہ السلام اس کو قتل بھی کرنے لگے تھے. فذكر قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وما اوصاه به، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت اور ان کا حکم ان کے ذہن میں تھا کہ جو لوگ آپ کی خلافت پہ ہم غصب کریں گے
اور آپ کے گھر پہ حملہ کریں گے. اگر آپ کے پاس انصار کافی تعداد میں نہیں ہے، سپاہی کافی تعداد میں نہیں ہے، تو ان سے قتال نہ کریں، آپ ان سے جنگ نہ کریں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، قرآن کی آیت ہے کہ اگر کسی چیز پہ آپ کی طاقت نہیں ہے تو اللہ نے اس کو آپ پہ واجب نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو ان کے اصحاب مارے جاتے تھے. سمیہ جو حضرت عمار کی والدہ تھیں، ان کو مار مار کے بیچاری کو قتل کر دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لڑے، ٹھیک ہے نا، کفار کے خلاف، کیونکہ وہاں پر ان کے پاس ساتھی نہیں تھے. اگر آپ کے پاس ساتھی نہیں ہو تو آپ ان کے خلاف جہاد نہ کریں. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت یاد میں تھا، فقال والذی کرم محمدا بالنبوہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس اللہ کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا. یہ ابن السحاق، اے بدکارہ عورت کے بیٹے، لولا کتاب من اللہ سبق وعہد عہد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لعلمت انک لا تدخل بیتی. اگر اللہ کی جانب سے یہ حکم نہ ہوتا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہ ہوتا کہ مجھ پہ جہاد واجب نہیں ہے بلکہ مجھ پہ جہاد حرام کیا پیغمبر نے، تو میں تو اس وقت سیکھ لیتا، میں تجھے سبق سکھاتا کہ تو کبھی میرے گھر میں داخل نہ ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہنا میرے عزیزو، شیعوں نے روایت کیا، شیعوں کا اچھا یعنی صاحب آپ کی بات نہیں، بات سنو پلیز، بات سنو، تم بات سنو. تو یہ ایک جہالت ہے میرے محترم ناظرین کہ ان لوگوں نے پھیلا دیا ہے، معروف کر دیا کہ بھائی شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو شہید کیا، اور شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام بس دیکھ رہے تھے، کچھ انہوں نے کیا ہی نہیں. تو ایک جھوٹ ہے، ایک جھوٹی بات ہے. تو آپ لوگوں نے، آپ کے علماء آپ کو سکھاتے ہیں، اس کی حقیقت نہیں ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جس شخص نے حملہ کیا تھا اس کو سبق سکھایا تھا، لیکن اس کو قتل نہیں کیا. اس کے بعد انہوں نے تلوار نہیں اٹھایا کہ سب کو قتل کر. اس کے کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ یہی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. دوسری وجہ میں آپ کو قرآن مجید سے بتا دیتا ہوں کہ حضرت لوط علیہ السلام، لوط نبی ہیں یا نبی نہیں ہے؟ او بھائی قرآن صحیح ہے نہیں؟ قرآن کو مانتے ہو؟ اور قرآن کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے آپ؟ بالکل قرآن کو مانتے ہیں. چلے میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں حضرت لوط علیہ السلام کی کہانی آپ کو پتہ ہے؟ قرآن میں لوط علیہ السلام کی کیا کہانی ہے؟ لوط علیہ السلام کی کہانی آپ کو معلوم ہے؟ یہی کہ جی بالکل بالکل. کیا ہے، کیا کہانی ہے ان کی؟ وہی جب وہ اپنی قوم کی طرف جاتے ہیں تبلیغ کے لیے اور ان کو تنگ کرتی ہے تو وہ قوم ان سے اینڈ میں پھر وہ دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ میں جو ہے وہ فیصلہ کر دیا جائے. نہیں، حضرت لوط علیہ السلام میں آپ کو اردو ترجمے کے ساتھ دکھاؤں. ہاں اردو ترجمے کے ساتھ میں سورہ ہود نکال دوں آپ کے لیے. سورہ ہود، آواز نہیں آپ کی آ رہی. آواز صحیح ہے میری؟ اچھا میرے محترم ناظرین، یہ قرآن مجید ہے اردو ترجمے کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، اردو ترجمے کے ساتھ سنیں. میں اس کو فل اسکرین کر دیتا ہوں تاکہ سب لوگ دیکھ لیں. وَلَمَّا جَاءَتْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ. طاہر قادری صاحب کا ترجمہ کیا. اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے پریشان ہوئے اور ان کے باعث ان کی طاقت کمزور پڑ گئی اور کہنے لگے یہ بہت سخت دن ہے. فرشتے نہایت خوبرو تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کی بری عادت کا علم تھا، سو ممکنہ فتنہ کے اندیشے سے پریشان ہوئے. او بھائی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ممکنہ فتنہ کیا ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ بات نہیں کر رہا. کیا ہے آپ بتائیں. وہ قوم لوط کیا کام کرتا تھا؟ بالکل، وہ تو آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے پتا ہوگا. قوم لوط لواط کرتے تھے نا، ہوموسیکشوالٹی کرتے تھے. تو ان کو ڈر تھا ہاں بالکل فرشتے خوبصورت ہیں، یہ میرے گھر آئے، قوم جو ہے ان کی طرف رغبت کرے گی. اچھا ملاحظہ کریں مزید. وجاء قومه يهرعون الیہ، اور اس کے قوم دوڑتی ہوئی. سو وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا. اور لوط علیہ السلام کے قوم مہمانوں کی خبر سنتے ہی ان کے پاس دوڑتی ہوئی آ گئے اور پہلے ہی برے کام کیا کرتے تھے. لوط علیہ السلام نے کہا اے میرے نافرمان قوم، یہ میرے قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تیرے لیے بطریق نکاح پاکیزہ اور حلال ہیں. تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں
اپنے بے حیائی کے باعث مجھے رسوا نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی بھی ایک نیک سیرت آدمی نہیں ہے؟ اور سمجھ میری میں آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اور سمجھ میری آئی یا نہیں بات آئی؟ سنیں یار، آپ سے نہیں میں نے نہیں، سوال چنا قرآن کیا میں ہے، پڑھو، آپ قرآن جواب گندم جب دے پڑھا رہے جا ہیں۔ رہا ہے تو ساکت رہو، قرآن جب کوئی پڑھ رہا ہے تو ساکت رہو۔ تو اچھا لوط ٹھیک علیہ ہے۔ الصلاۃ والسلام کے گھر، وہ ان کا قوم بدماش قوم ہے، بدفعل قوم ہے۔ بدماش بھی کیسے بدماش؟ ناظرین، بدماش بھی ایسے بدماش کہ لوط علیہ السلام کے گھر مہمان آئے، فرشتے انسان کی شکل میں آئے، خوبصورت خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں۔ تو قوم جو ہے وہ تو بدفعل قوم ہے، ان کو خبر آ گئی کہ یہاں پہ بہت خوبصورت لڑکے آ گئے، نوجوان آ گئے، تو ان کو شوق ہوا کس کا؟ نستجیر باللہ، فعل بد کا، برے فعل کا شوق ہوا، اور گھر میں گھس گئے زبردستی، اور کہا کہ ہم آپ کے مہمانوں کے ساتھ وہ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ بوڑھے آدمی ہیں، بزرگ آدمی، آپ یہاں سے نکل جائیں یار آپ گھر اب سے۔ میری بات سنیں گے اللہ یاری اور صاحب؟ نہیں، اس طرح تو ہم بھائی ساری سن، رات لگے رہیں گے۔ بھائی تو تم سنو بات نا، سنو نا یار، سوال میں آپ سے خاموش خاموش ہو جاؤ، میں تمہیں قرآن سکھا رہا ہوں، تو جو کہہ رہا ہے کہ قرآن نہ سکھاؤ، میں قرآن پڑھنے دو، پھر تم نے جو کہنا کہہ دو۔ تو قوم نے کیا کہا؟ بھائی صاحب، میں نے آپ کو میوٹ کیا ہے، میں اب یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن جب تک ختم نہیں ہوا تھا تو آپ کو ساکت رہنا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ ادب سیکھو کچھ۔ تو قوم آ گئی بھائی۔ اب دیکھ، آپ تصور کر سکتے ہیں انبیاء کی تاریخ میں، انسانیت کی تاریخ میں، اس سے زیادہ بے غیرتی کا کوئی ماحول آپ دیکھ سکتے ہیں؟ کوئی سین اس سے زیادہ بے غیرتی کا، بے حیائی کا، بے شرمی کا، بدماشی کا؟ بھائی نبی نہ بھی ہونا، ایک بزرگ ہے قوم کا، ایک برا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، لوط علیہ السلام، نبی نہ بھی ہونا، اس کے گھر میں مہمان آئے، اب کچھ گنڈے آ جاتے، پورا قوم سب گنڈے آ جاتے ہیں اس کے گھر میں زبردستی، کہ آپ کے مہمانوں کے ساتھ، ان کو مہمانوں کو ہم ریپ کریں گے، آپ کو وہ کچھ بولنے کا حق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کچھ بولنے کا حق نہیں ہے، کچھ بولنے کا حق نہیں ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے میرے محترم ناظرین، ملاحظہ فرمائیے۔ قالو، لوط علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ لوط علیہ السلام کہتے ہیں یہ میرے قوم کی بیٹیاں ہیں، وہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، ان سے تم نکاح کرو، تمہیں شہوت کی فکر ہے، تم ان کے ساتھ نکاح کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور مجھے بے عزت نہ کرو میرے مہمانوں کے سامنے۔ الیس فیکم رجل رشید، کیا تمہارے درمیان کوئی ایک شخص جوان مرد آدمی، صحیح کردار آدمی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اب آپ مجھے بتاؤ جماعت عمریہ، تمہارے نزدیک لوط علیہ السلام افضل ہیں یا علی علیہ السلام افضل ہے؟ نبی افضل ہے یا ایک صحابی افضل ہے؟ تو لازمی بات ہے تم کہو گے نبی افضل ہے، لوط علیہ السلام۔ تو وہاں پہ انہوں نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا؟ وہ تلوار کیوں نہیں اٹھایا؟ قوم نے کیا کہا؟ قوم نے کہا قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لا تعلم ما نريد۔ وہ بولے تم خوب جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری قوم کی بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں ہے، اور تم یقیناً جانتے ہو جو کچھ ہم چاہتے ہیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ یعنی مہمانوں کے ساتھ ہم ریپ کرنا چاہتے ہیں، مہمانوں کو لواط کرنا چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا قال لو ان بی لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید۔ لوط علیہ السلام نے کہا کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی ہمت ہوتی، یا میں آج کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو لوط علیہ السلام نے ان کے خلاف جہاد نہیں کیا۔ تم کیا جواب دیتے ہو یہاں پر؟ اور بھائی تم کیا جواب دیتے ہو؟ لوط علیہ السلام کہہ دو بزدل ہے تو کافر ہو جاؤ گے، نبی کو برا کہنا کفر ہوتا ہے، کہہ دو ان کا ایمان کمزور تھا، کافر، ٹھیک ہے نا؟ تم کیا جواب؟ جماعت عمریہ مجھے بتاؤ، اپنے علماء سے تم یہ بکواس سیکھ کے آ جاتے ہو نا ادھر کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار نہیں اٹھایا۔ تم اپنے علماء سے پوچھو، تمہارے علماء ہمیں جواب دے دیں، لوط علیہ السلام افضل ہیں یا علی علیہ السلام افضل ہے؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال، لوط علیہ السلام نے کیوں تلوار نہیں اٹھایا؟ غیرت نہیں ہے، تم کافر، کہہ دو غیرت نہیں ہے، کہہ دو عزت نہیں ہے، کوئی تقوی نہیں، کہہ دو تقوی نہیں، کوئی جذبہ شہادت نہیں، سب کہہ دو، تم کافر ہو جاؤ گے، دین سے خارج ہو جاؤ گے۔ پر وجہ کیا ہے کہ انہوں نے تلوار نہیں اٹھایا؟ لوط علیہ السلام، جو تمہارا جواب ہو لوط علیہ السلام کے متعلق ہے، وہی ہمارا جواب امیر المؤمنین اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے لیے، یہ جواب آپ کا قرآن میں سے، ٹھیک ہے نا؟